بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل پہ بھی، اور احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی دعائیں فرمائیں۔ میں پراپر تو نہیں بتا سکا تھا اپنی ویڈیو میں، لیکن میں نے ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا اپنا کرونا پازیٹیو آنے کی صورت میں۔ تو بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ اب کچھ بہتر فیل کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کیا ہوا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف پاکستان دوستوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں پارک روڈ پر کورونا سے متعلق بڑا اچھا ہاسپٹل بنایا۔ میں اس ہسپتال میں گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں واپس آیا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ اسلام آباد کی حالت ہے کہ جہاں پر ہمیں اربوں ڈالر کے حساب سے امداد آئی ہے، لیکن 1 روپے کی بھی دوائی ہم فری نہیں دے پا رہے۔ مجھے ایک 5000 کا انجیکشن لگایا اور اس کے علاوہ دوسری میڈیسنز، چلیں میں کسی نہ کسی طریقے سے افورڈ کر گیا، اور اس کے بعد مزید بھی جناب انہوں نے کہا کہ 6 دن اور لگنے ہیں یہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو انجیکشن آپ ریسیپشن پہ دے رہے ہیں تو یہ تو مفت ہونا چاہیے، اس کی کوئی رسید بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں جب وہ ایک سابق چیئرمین NDMA صاحب تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی 25 لاکھ روپے ایک کرونا کے پیشنٹ پر لگ گئے، کہہ کے لگے تھے عدالت میں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ نے 25 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ لگائے ہوتے تو حالات یہ ہیں ہمارے، اربوں ڈالر کھربوں ڈالر کی امداد آئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بھی اگلی سٹوری اسی پہ میں آتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کی مسز کو بھی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے ان کو ان باتوں کا پتہ کوئی نہیں ہے؟ جناب ڈاکٹر فیصل صاحب کو ان باتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کا وہ ہاسپٹل جو آپ نے کرونا کے لیے ہی بنایا ہے، اور وہاں پر میں نے پوچھا کہ جی کتنے بیڈ کا ہے، کہتے ہیں 250 کا ہے۔ میں نے کہا اس وقت آپ کے پاس، کیونکہ وہ صحافی ہے نا، صحافی مر بھی رہا ہو نا تو وہ اپنی ڈیوٹی اس حساب سے کرٹیکل انداز میں ہر ایک چیز کو کرٹیکل انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس وقت کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس وقت 50۔ آپ یقین کیجئے کسی کو پانی کے گلاس تک کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جوس کا کوئی ڈبہ دے دے مریضوں کو، مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے، مریض کو دے دے۔ کسی نے پانی کے گلاس کا، میں بوتل پانی کی اپنی خود لے کے گیا۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے، مجھے اس چیز پہ انتہائی افسوس ہوا ہے کہ جب آپ کو اسلام آباد کے اندر آپ کے چند گز کے فاصلے پر، یہ بنی گالہ سے یوں سمجھ لیں کہ میں چند 100 گز کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا، بنی گالہ سے یہ ہاسپٹل اتنا قریب، وہاں بھی نہ ڈاکٹر فیصل صاحب کو پتہ ہے اور نہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ کیا لٹ مچی ہوئی ہے، اور کسی کو ایک پانی کا گلاس دینا بھی روا نہیں ہے، ایک گولی تک فری نہیں دی۔ تو ہم دنیا ہم پہ کیا اعتماد کرے کہ اربوں ڈالر کی امداد آئی اور وہ کدھر چلی گئی، کہاں گئی؟ آپ کرتے رہیں اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن آپ کے ساتھ کرتی رہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کم از کم کوئی خدا خوفی کریں کہ جو لوگ مر رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہے، جو پرائیویٹ ہاسپٹلائزیشن ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ایک دن آپ وہاں جا کے ہاسپٹلائزڈ ہوں، آپ پرائیویٹ ہسپتال میں، شام کو 30-40 ہزار روپے آپ کو اس کا بل آ جاتا ہے۔ اب ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا، اور اگر اتنا بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو دوائیاں ہیں ریسیپشن پہ بھی آپ بیچ رہے ہیں، تو مجھے تو حیرت ہے نا۔ تو پھر کس چیز کے اتنی ساری امداد آئی اربوں ڈالر کی، اور وہ کدھر گئی، وہ کون کھا گیا؟ تو کم از کم یہ اس چیز کے بارے میں تو
پرائم منسٹر صاحب ابھی تو آپ کا خود آ گیا ہے پازیٹیو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، پہلے تو میں یہ کہوں گا جیسے میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، انہیں بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی، لیکن کچھ لوگ انہوں نے غلط ٹویٹ کیے یا ٹرینڈ چلائے، میں سمجھتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں ایسے ہر رویے کی، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کی بیماری سے نہ وہ کریں اس طرح سے۔ یہی تو کلثوم نواز صاحبہ کے وقت ہوا تھا، تو ہم سب کو یہی اعتراض تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یا تو یہ ویکسین جعلی ہے، یہ فراڈ ہے، یا پھر یہ کرونا فراڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو خیر فراڈ نہیں کہوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر ویکسین پہ بھی تو کوسچن اٹھے گا، کوسچن تو اٹھیں گے ویکسین پر، کہ 4 دن پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو ویکسین لگی اور 4 دن کے بعد وہ ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں، اصل جو میں نے یہاں پر تھم نیل پہ بھی لگائی، تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ 22 مارچ یعنی کل پرائم منسٹر آف پاکستان کو بطور چیئرمین تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان پرسن بلایا ہوا تھا، ذاتی طور پہ بلایا ہوا تھا۔ تو اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کا ٹیسٹ کرونا مبینہ طور پر پازیٹیو نکل آیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جی وہ سرکاری ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر فیصل نے، کوئی اور کہے تو پھر دیکھیں گے۔ خیر یہ ان کا ہو سکتا ہے خیال، ٹھیک بھی ہو غلط بھی ہو، ہم اس پہ کیا سرائیاں اس طریقے سے میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ایک اور بات کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال سنگین ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے امور سلطنت وہ نمٹا رہے ہیں، لیکن اگر ان کی یہ تو ہے ایسی موذی چیز ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے دعائیں کی، آپ کی بڑی نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تو اس میں تو آکسیجن کی بھی پرابلم ہوتی ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، اس میں تو ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی میں ویڈیو شاید نہ کرتا، لیکن مجھے اس چیز کا یقین کیجئے غصہ بڑا تھا کہ میں نے کہا کہ بھائی فرسٹ ٹائم میں اس طرح سے گیا، اور جناب اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہوتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کدھر سے 10,000 روپے روز کے حساب سے جائیں گے اور دیں گے؟ ان کو تو پانی کا گلاس مہیا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ خیر تو اگر اللہ معاف کرے، اگر پرائم منسٹر صاحب کا کچھ اس طرح کا چکر ہوا تو پھر، اور اگر وہ امور سلطنت ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں کسی نہ کسی کو تو آفیشیٹ کرنا ہے نا، کوئی سینئر وزیر ان کی جگہ ان کا کام کرے گا۔ اچھا، اب کابینہ میں ابھی تک کوئی سینئر وزیر تو نہیں ہے، مطلب اس لحاظ سے تو سینئر وزیر ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، لیکن مطلب عہدے کے طور پہ تو کوئی اس طرح سے سینئر وزیر نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو سینئر وزیر بنا دیا گیا مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، تو ان کو ادا کرنی پڑیں گی یہ سارا کچھ جو ہے نا ذمہ داریاں، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے آخری ویڈیو کی تھی، اب انشاءاللہ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ جو ہے نا رابطہ رہے گا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کو میں اپنا بتا بھی دوں تاکہ دعا جب ہوتی ہے نا، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جناب 1 سے 2، 2 سے 11، اور یہاں تو ہزاروں ہوتے ہیں، اور جب وہ ہزاروں ہاتھ اٹھتے ہیں تو پروردگار کی ان کو وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ دعا کریں میرے لیے بھی، باقی بھی جتنے مریض ہیں کرونا کے، اللہ تعالیٰ اس موذی مرض کو ٹالے۔ لیکن ایک بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے اس چیز کا بھی افسوس ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے
کوئی 12 افریقی ممالک سے فلائٹس بند کی ہیں۔ بھائی حالات جب یہاں تک پہنچ گئے کہ پورے ملک میں پھیل گیا کرونا، خود وزیر اعظم شکار ہو گئے، وزیر اعظم کی مسز شکار ہو گئیں، تب ہم بند کر رہے ہیں فلائٹس۔ تب جناب ڈاکٹر فیصل صاحب اور باقی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ احتیاط نہ کی گئی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ بھائی تو آپ کیا چنے بیچ رہے ہیں؟ آپ ہی کروائیں، باقی ملکوں میں دیکھ لیں نا، باقی ملکوں میں کس طرح کی احتیاطیں کروا رہے ہیں، منتیں کر کے کروا رہے ہیں۔ اسٹیٹ منتیں کر کے احتیاطیں نہیں کرواتی، اسٹیٹ اپنا کام کرتی ہے، حکومت اپنا کام کرتی ہے۔ اپوزیشن سے روز بیانات آ رہے ہیں آپ سے، ان کے خلاف، آپ کے خلاف، لیکن جہاں پہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے جو گورنمنٹ کی، ذرا وہ ادا کریں نا۔ یہ جو تیسری لہر پھیلی ہے اس وقت فلائٹس بند کرنی چاہیے تھی نا، کہ جب اس طرح سے آتی نا یہ خطرناک جو صورتحال تھی، اور یہ جو خطرناک کائنڈ تھی، ڈینجرس کائنڈ تھی، یہ جنوبی افریقہ سے آئی ہے یا جدھر سے بھی آئی ہے، تو کم از کم اس وقت فلائٹس بند کر دیں نا۔ اب جب پورے ملک میں پھیل گیا، اب جناب ہم فلائٹس بند کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس چیز کا کم از کم کوئی ویل ان ٹائم کوئی چیز سامنے آنی چاہیے، کوئی ویل ان ٹائم کوئی اقدامات ہونے چاہیے۔ اور خدا کے لیے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہم جیسے مڈل کلاس کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوستوں سے مانگے تانگے سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو غریب ہے، جو روز کی مزدوری، اور ان کو وہ ایسی جگہ پہ آئے کہ حکومت نے کرونا کا ہسپتال بنایا ہے اور وہاں اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جائے، تو پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔